اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ یہ قلندر بابا تذکرہ کتاب شروع کرتے ہیں اور بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ آپ اس کے نوٹ بھی لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور ہر اسٹوڈنٹ کو، خواتین ہوں مرد ہوں، انہیں اس بات کا اختیار ہے اور حق دیا جا رہا ہے کہ وہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے ان کے، وہ سمجھنے کی، مجھ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بہرحال میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے مرشد کریم کی طرف سے منتقل ہوئی، میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ پھر اس کو شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب میرے اسباق شروع کیے تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک کاپی بناؤ۔ وہ کاپی میں نے بنا لی، بازار سے خرید لایا۔ الحمدللہ وہ دستاویز میرے پاس موجود ہے۔ اس پہ پہلی بات انہوں نے خود لکھی اپنے قلم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب کی تشریح کرنا ضروری ہے آپ کے لیے یا نہیں؟ مجھ سے سوال کیا۔ میں کہا جی تشریح تو ہر وقت ضروری ہے، لیکن میں اس جملے کا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب کا الحمدللہ مفہوم سمجھتا ہوں، تو کہنے اب اس کی وضاحت ہم نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے وہ کتاب شروع کی، اور وہ کاپی سے پھر وہ لوح قلم کتاب بنی، اور پھر وہ لوح قلم الحمدللہ وہ چھپی بھی اور موجود ہے آپ کے پاس، اثاثہ ہے حضور قلندر بابا۔ پھر مجھے اور بھی تذکرہ قلندر بابا بہرحال یہ تو میں نے لکھی، لیکن اس میں بھی وہ ساری باتیں جو ہیں میری اپنی، اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سب حضور قلندر بابا کی یا تو تحریروں کی نقل ہے، یا جو کچھ انہوں نے فرمایا اس کی نقل ہے، یا جو انہوں نے خطوط لوگوں کو لکھے ان خطوط کے انتخاب کی نقل ہے۔ تو یہ کتاب در و بس انہی کی تحریر ہے۔ تو اب اس کو آپ بڑے غور و فکر سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ 3 کتابیں توجہ سے پڑھ لیں، اور میں حاضر ہوں، میں آپ سے کبھی انکار نہیں کروں گا، جہاں بھی آپ کو سمجھنا ہے مجھے آپ آواز دیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، اس کے لیے میں بالکل ہر وقت حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا ہماری دنیا۔ دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا ہماری دنیا۔ مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا۔ اب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ فرماتے ہیں، میں نے جو اس کا مفہوم سمجھا ہے اس کی میں نے تشریح کی کوشش بھی کی ہے، رباعیات میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک سوال ہے سب میں، یہ دنیا کیا ہے؟
اب ہر آدمی کہے گا یہ دنیا ہے، اس میں ایک مخلوق آباد ہے، زمین ہے، زمین کے اندر بہت ساری معدنیات ہیں، گیسز ہیں، یہ ہے وہ ہے، حیوانات ہیں، درندے ہیں، موالید ثلاثہ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پتھر ہے، لوہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور آدمی ہے، درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پھلواریاں ہیں، نادیدہ مخلوق ہے، دیدہ مخلوق ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، اور ایسی مخلوق ہے جو وائرس سے بھی زیادہ چھوٹی. جو ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے پرسوں میں ابھی پوچھا تھا، ڈاکٹر صاحب میرے سر میں خارش بہت ہوتی ہے، آج کل خارش بہت ہو رہی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے خارش؟ اور جب میں مالش کر لیتا ہوں اور سر میں چکنائی آ جاتی ہے تو خارش نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بات بتائی جو مجھے میرے علم میں نہیں تھی. تو وہ کہا ابا جی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو کھال ہے اس میں بے شمار اربوں خربوں اللہ کی مخلوق ہے، کیڑوں کی طرح ہے، اجرام ہے، وہ کھال کو کھاتے ہیں، اور وہ کھال کو کھاتے ہیں تو نئی کھال بنتی ہے. اب یہ نا ایک بچہ ہے، بچہ جو 6 مہینے کے بچے کی کھال ہے، کیا وہ 10 سال کے بچے کی ہے؟ تو وہ 10 سال کہاں گئی کھال؟ پھر 10 سال کے بچے کی جو کھال ہے وہ کیا 18-20 سال کے بچے کی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ 8 سال کہاں گئے، وہ کھال کدھر گئی؟ پھر یہی کھال جوانی کے جو بناتا ہے اس کی اوپر ہر چیز کھچی ہوئی، خوشنما رنگ، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، خون محسوس ہو رہا ہے، پھر ایک انحطاط کا دور آتا ہے. اب انحطاط میں وہ کھال بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ جو خون کا پھیلاؤ ہے، خون کا چلنا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے. جو رگیں ہیں جن میں نہریں ہیں خون کی، وہ رگیں بھی موٹی ہو جاتی ہیں. موٹی ہونے کا کیا مطلب؟ وہ سکڑ جاتی ہیں، تو دوران خون بھی کم ہو جاتا ہے. تو انسان صرف انسان نہیں، گائے، بھینس، بکری، شیر، چیتا، کبوتر، فاختہ، ہر ذی روح اس قانون کا پابند ہے. جب پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے اندر خون ہوتا ہے. یہ بالکل الگ بات ہے کہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو یہ طبی پھر اس میں چلے جائیں گے ہم. اس کے اندر بھی خون ہوتا ہے، اور جوان میں بھی خون ہوتا ہے، اور بوڑھے میں بھی خون ہوتا ہے. لیکن بوڑھے آدمی کے خون میں گاڑھا پن آ جاتا ہے. تو اب کھال جو ہے ہماری وہ مسلسل کھائی جا رہی ہے، اوپر کی کھال کھائی جا رہی ہے، نیچے کی کھال نکل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ دنیا طلسمات ہے ساری دنیا. کیا کہیے کہ ہے کیا ہماری دنیا؟ طلسمات کسے کہتے ہیں؟ کرشمہ کہہ دیجیے، جادو نہیں، کرشمہ کہہ لیجیے، یا کوئی ایسی محیر العقول بات جو عام طور سے عقل میں نہ آتی ہو اور وہ ہو جائے، اور جس کے لیے یہ ضروری نہ ہو کہ آپ کی آنکھ بھی اسے دیکھ سکے اور وہ ہو جائے. یہ طلسمات کہتے ہیں. طلسمات جادو کو بھی کہتے ہیں، لیکن طلسمات اس کو کہتے ہیں. دنیا طلسمات ہے ساری دنیا. کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا؟ یعنی دنیا ایک عجوبہ روزگار ہے. اس کے بارے میں کیا تشریح کرے آدمی؟
آدمی کی صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کی پوری طرح تشریح کر دی جائے. اب کیسے تشریح کریں گے؟ بیکٹیریا کی کیا تشریح کریں گے؟ وائرس کی کیا تشریح کریں گے؟ اب یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کیڑے کھاتے رہتے ہیں، ان کے انہوں نے پڑھائی ہے نا کہیں، اس کی کیا کوئی تشریح کرے گا؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں 80 سال سے زیادہ کا ایک بوڑھا آدمی ہوں، مجھے تو اب پتہ چلا کہ اچھا یہ خارج کا مطلب یہ وہ کیڑے کھاتے ہیں. میری سمجھ میں آئی بات. اچھا، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق. مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق. مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا. کیا اب ہم لوگ کیا مٹی کے بنے ہوئے؟ بتائیں، آپ سب پڑھے لکھے مٹی کے بنے ہوئے. یہ جھڑتی کیوں نہیں مٹی؟ ٹوٹتی کیوں نہیں؟ موڑ کیوں نہیں؟ موڑ جیسے ہوتا ہے گارا، ایسے کیوں نہیں ہوتی؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کی کیا خصوصیات ہیں وہ آپ کو سمجھنی پڑیں گی. اور مٹی جو ہے، کیا خالی مٹی سے ہمارے سارے جسم بنے کہ اس میں، یا اس کی اجزاء ترکیبی اور بھی ہیں؟ اب اس کی اجزاء ترکیبی پانی ہے، اور کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں، آگ ہے، اور ہے آگ، ہوا، پانی، مٹی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اب یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں، ان کا مرکب بن جاتا ہے، تو یہ مٹی کی اپنی شکل بدل لیتی ہے. مٹی کو آپ اس میں کیا کہتے ہیں، رنگ ڈال دیں، پانی ڈال دیں، اسے گوندھ دیں، اس کی شکل بدل جاتی ہے نا. اب یہ 3 اجزاء ہوئے مٹی کے علاوہ، تو 4 عناصر کا نام مٹی ہے. مٹی الگ ایک چیز ہے، پانی الگ ایک چیز ہے، آگ الگ ایک چیز ہے، اور کیا چوتھی کیا ہے؟ ہوا. نہیں، مٹی الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے، ہوا الگ چیز ہے، اور آگ الگ چیز ہے. تو ان سب چاروں چیزیں مرکب ہوئیں، ایک جگہ ملی مخصوص ریشوں کے ساتھ، تو انسان کا جسم بنا. انسان کا، درخت کا، آدمی کا، بیڑ کا، بکری کا، سب کا. جب ہم کھلونا بناتے ہیں، کمہار کھلونا بناتا ہے، تو اس میں خالی مٹی سے کھلونا نہیں بنتا. مٹی، پانی، خمیر، رنگ، یہ ساری چیزیں بن کے کھلونا بنتا ہے. آگ اگر اس کو نہ پکایا جائے تو کیسے کھلونا پکے کیسا؟ تو ہر چیز میں 4 عناصر کام کر رہے ہیں. تو مٹی سے مراد یہ ہے کہ مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق. اب اس کو آپ یوں کہہ لیں، عناصر کا کھلونا ہے ہماری تخلیق. مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا. یعنی 4 عناصر ہیں، جن عناصر کو ایک مخصوص تناسب سے ان 4 چیزوں کو جمع کر لیا جائے گا، تو اس سے کوئی نہ کوئی تخلیق عمل میں آئے گی، اور اس کی شکل بھی بدل جائے گی. اب کہیں مٹی کا وجود بظاہر زیادہ نظر آئے گا، کہیں آگ کا، کہیں پانی کا، اور کہیں ہوا. تو یہ چاروں چیزیں جب ملیں گی تو اس سے ایک تخلیق ہوگی. اب اس رباعی کو پڑھیں. دنیا تجسمات ہے ساری دنیا. دنیا ہے تجسمات. تجسمات کا مطلب
عجوبہ دنیا تلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا. یعنی ایک تعجب کا اظہار ہو رہا ہے کہ کیا کس طرح بیان کریں، کیا کہیں، اس طرح اس کی تشریح کریں. اب اس کی پھر وہ خود بھی تشریح کرتے ہیں، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا. اب عناصر جو ہے انہوں نے عناصر کو مٹی کا نام دیا، 4 عناصر. اب کیا مطلب ہوا کہ آدمی جو ہے، آدمی، پہاڑ، درخت، پرندے چرندے درندے، حشرات الارض، سب کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ مٹی ہے. کیوں مٹی کیوں ہے؟ سندر پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے. مٹی کیوں کہا؟ غالب عنصر مٹی ہے. بالکل صحیح ہے. اب یہ پھر الگ بات ہے مٹی کیا چیز ہے، اس کی میں تشریح کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اس ربائی کے میں نے مختصر تشریح کی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے؟ اس سے پہلے سمجھ میں آئی تھی کبھی یہ اس طرح؟ چلے اب دوسری ربائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا. ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ شروع ہوا. ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا. ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا. ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا. گردوں نے 1000 عکس ڈالے ہیں عظیم. گردوں مانے گھومنے والے، حرکت میں چیز. تو اب کیا ہوا، ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ اس کا ترجمہ میرے حساب سے زمانہ ہونا چاہیے. زمانے ہی ان تمام چیز گھومتا بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے زمانے میں. گردوں، گردوں آسمان کو بھی کہتے ہیں، آسمان بھی ایک حصہ ہے زمانے کا. تو زمانہ اس کو اگر ہم کہیں زمانے نے 1000 عکس ڈالے ہیں عظیم. میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا. یعنی گردوں نے ایسی چیز جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، اس کی جگہ آپ قدرت بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. گردوں نے 1000 عکس ڈالے ہیں عظیم. میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا. کیا مطلب ہوا؟ مٹی، کمہار. کمہار کا لفظ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو اس کا مفہوم بڑے واضح ہو جائے گا. اب اس کو یوں کہیں آدمی مر گیا، قبر میں جا سویا. کچھ عرصے کے بعد قبرستان بھر گیا، اور کچھ زمانہ گزرا، قبرستان کو بلڈوز کر دیا گیا. اور اس میں درخت لگ گیا، باغ لگ گیا، جو کچھ ہوا. اور کچھ گزرا، زمانہ گزرا، وہ ویران ہوا، ویرانہ بن گیا. اب اس ویرانے میں ایک وہ آ گیا کمہار، اور اس کمہار نے وہاں سے مٹی لے کے کیا بنایا؟ پیمانہ بنایا. اب اس کو پڑھو. گردوں نے 1000 عکس ڈالے ہیں عظیم. گردوں نے، زمانے نے، آسمان نے، حالات نے، ماحول نے، قدرت نے، اللہ تعالیٰ کی صفات نے، کے یہ ہزاروں عکس ہیں جو ہمیں نظر آ رہے. آسمان، ستارے، چاند، سورج، آدمی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ وغیرہ، ہزاروں. گردوں نے 1000 عکس ڈالے ہیں عظیم. زمانے نے ہزاروں. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کیا ہے؟
ہزاروں عکس کا ایک مظاہرہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا مظاہرہ ہے؟ میں آدمی بیٹھا ہوں، اب قبر میں مجھے جا سوؤں گا، ظاہر ہے ہر آدمی سوتا ہے. وہاں میرا کیا بنے گا؟ قبر میں کیا بنے گا میرا؟ کیا بنے گا قبر میں کیا بن جاؤں گا؟ مٹی بن جاؤں گا نا. اب وہ زمانے کے نشیب و فراز سے وہاں آبادی ہوئی، سمندر آئے، دریا آئے، پانی آئے، یہ آئے، وہ خالی زمین کے لیے. اب وہ زمین زمانے کے نشیب و فراز کی وجہ سے وہ زمین چکنی بن گئی. یعنی مٹی کے وہ ذرات جو چکنائی ہوتے ہیں، جو زمین کو چکنا کرتے ہیں، جس میں ایسٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ بن گئی. اب وہاں ایک کمار صاحب پہنچ گئے، انہوں نے اپنے وہ آوا لگا لیا ہے، آوا کہتے ہیں وہ لگا لیا. اب اس پہ انہوں نے پیمانہ بنایا. اب اس کو دیکھیں، گردوں نے ہزار رس ڈالے ہیں. میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا. پہلے میں آدمی تھا تو اس نے گردوں نے کیا کیا؟ اب مجھے مٹی بنا دی. آدمی تھا میں، آدمی کیا تھا؟ گوشت تھا، پوست تھا، ہڈیاں تھیں، پٹھے تھے، دل تھا، پھیپھڑے تھے، آنکھیں، ہر چیز تھی. اب زمانے نے پلٹا کھایا اور مجھے زمانے نے قبر میں پھینک دیا. اب قبر کا جو بھی پروسیس تھا اس میں ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے. وہاں میں کیا بن گیا؟ مٹی بن گیا. اب مٹی میں بھی رد و بدل ہوتا رہا. کیا ہوا مٹی؟ اب مٹی میں چکنائی کے عنصر زیادہ آ گئے. اب وہاں آ کے کمہار بیٹھ گیا. ٹھیک ہے؟ اب اسے پڑھیں. ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہنے کی بات تھی دنیا، ایک لفظ ہے، خالی دنیا ہی ہوئی نا، لیکن یہ دنیا ایک افسانہ بن گئی. افسانے کا مطلب ہے یعنی وہ تھیوری یا وہ کہانی جس میں بعد میں بات نکلتی چلی گئی. تو یہ ایک لفظ تھا، وہ لفظ سے افسانہ ہوا. وہ لفظ کیا تھا؟ ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا. کن، ایک لفظ تھا کن. کن لفظ ہے نا، کاف نون کن، یہ ایک لفظ ہے، لفظ ہے، حروف ہے. کن جیسی کن ہوا، وہ کن افسانہ بن گیا. افسانے سے مراد وہ قلمونی نئی سے نئی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئی. لفظ جو ہے پھیلتا چلا گیا، بگڑتا چلا گیا، اس کی تشریح ہوتی چلی گئی. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چیزیں بن گئی. اب کیا ہوا؟ اب وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے درخت بنے، باغ بنے، پھل فروٹ بنے. اب پھل فروٹ بن گئے، اب ان کو بکنا بھی ہے، چاہیے. اب بکنا ہے تو دکان بھی چاہیے، دکان ہے تو بازار بھی چاہیے، بازار ہے تو خریدار بھی چاہیے. کیوں بھائی؟ اب خریدار ہے تو مزید دکانیں بھی چاہیے. تو ایک شہر تھا، یعنی ایک شہر بن گیا. پہلے تھا کن، پہلے کن اللہ ہو جا. وہ کیا ہو جا وہ تو اللہ جانتا ہے. یہی ہو جا جو کہہ رہا نظر آ رہی. کن جو ہے افسانہ بن گیا. افسانہ مانے بات میں سے بات نکلتی چلی گئی، بات میں سے بات نکلتی چلی گئی، اور پھر وہ بات میں سے بات ایک شہر بن گیا.
اور کچھ عرصے کے بعد وہ شہر ویران ہو گیا. شہر کیا ڈوبتے نہیں ہیں؟ ابھی تو میری زندگی میں 2-3 شہر ہیں، پانی آگے 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 ڈوب گئے، پتہ ہی نہیں چلا، سمندر میں غرق ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے؟ تو اب ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا. جب وہاں پانی آ گیا وہ ویرانہ ہی ہو گیا نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس ویرانے میں آسمان نے، قدرت نے، فطرت نے، جبلت نے عکس ڈالے ہیں، نئے نئے عکس. یعنی فطرت نے ان چیزوں میں معنی پہنانے شروع کر دیے جو چیزیں موجود ہیں اور ہمیں نہیں پتا ان کا. جو وہ معنی پہنانے تو وہ عکس بن گئے. کیا عکس بن گئے؟ کبوتر بن گیا، چڑیا بن گئی، طوطا بن گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کا؟ پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہ سارا افسانہ، طوطے، چڑیا، آدمی، جنات، سب یہ سب جو ہے خاک ہو گئے. اب خاک ہو کے ختم نہیں ہو گیا، یہ خاک میں پھر پیمانے بن گئے. پیمانے میں پھر میں بن گیا ہوں. میں کیا ہوں؟ پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے. اب یہ بھی پیمانہ ہے. آپ پانی میں پئیں گے، یہ بھی پیمانہ ہے. یہ بھی پیمانہ ہے. یہ ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، یہ بھی پیمانہ ہے. پیمانہ مانے شکل و صورت ایسی جو کسی نہ کسی صورت سے کام آئے. پیمانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام آتا ہے، پینے کے کام آتا ہے، جو بھی ہے. میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا، میں پھر مٹی بن گیا. پہلے ہی مٹی تھا، پھر مٹی بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. کہ اللہ کا جو شعار ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور نہ اس میں کسی قسم کا تعطل واقع ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کن، لفظ کن، اس میں بھی تبدیلی نہیں ہے. مسلسل کن 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 یہ ہو رہا ہے. اور اس کن کے اندر جو گنجار ہے، اس گنجار سے مختلف مخلوقات، مختلف نوعیں پیدا ہو رہی ہیں. اور پھر جب اس مختلف نوعیں پیدا ہوں گی، سب کچھ پیدا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ایک شہر بن جائے گا. جب وہ شہر بن جائے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب کتنے شہر ایسے، ابھی میں نے کہا کتنے شہر ایسے ہیں جو بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو شہروں میں سڑکیں بھی ہوں گی، گھر بھی ہوں گے، کبوتر سبھی ہوں گے نا بھائی. اور پھر وہ شہر، پھر وہ خاک بن جائے گا. اور وہ خاک جو ہے پھر پیمانہ بن جائے گی، یعنی پھر پوری ساری مخلوقات بن جائے گی. اب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. سنت مانے شعار، اللہ کی عادت. شعار مانے جس میں تبدیلی نہ ہو، وہی ایک سنت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی. دنیا بن رہی ہے، مٹ رہی ہے، بن رہی ہے، مٹ رہی ہے، بن رہی ہے، مٹ رہی ہے. جہاں سمندر ہے وہاں خشکی آ جاتی ہے، جہاں خشکی ہے وہاں سمندر بن جاتا ہے. اب ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں، آپ خود لوگ اس کا ترجمہ کیا، اس کی تفہیم خود کریں. ایک لفظ سے افسانہ ہوا. افسانے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک لفظ تھا، اس کا پھیلاؤ ہوا، اس میں سے نئی نئی چیزیں برآمد ہوئیں. کن کیا ہے؟ کن لفظ ہے نا. درخت کیا ہے؟
دے زور سے بولنا. لفظ. بھیڑ کیا ہے؟ آدمی کیا ہے؟ اور بتاؤ کون سی چیز تو لفظ نہیں ہے؟ کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے جو لفظ نہ ہو؟ نہیں نظر آئے گی. اب اس کو ایک لفظ تھا، یہ لفظ تھا کیا؟ کون سا لفظ تھا؟ ہاں ایک لفظ تھا کن. اس سے کیا ہوا؟ کن سے ایک پھیلاؤ ہو گیا، اور وہ جو پھیلاؤ ہوا اس کو ثبات نہیں ہے. سارا مطلب ہے اس میں ایسی باتیں جو جس میں تبدیلی رونما ہوتی رہے، یقینی کوئی بات بھی نہ ہو اس میں، اس کو کہتے ہیں افسانہ. افسانے کا کیا مطلب ہے؟ کہانی، قصے، کہانی، قیاس. یہ میں لغت اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی عادت پڑے، اور آپ لوگوں کے پاس بغات کی کتاب ضرور ہونی چاہیے. جب کوئی بات ہو یہ نہ کریں پوچھ لیں گے، وہ کبھی بھی وقت نہیں آتا پوچھنے کا. کتاب دیکھیں، پڑھیں. لفظ مانے بوقلمونی، بوقلم مانے نئی نئی چیزوں کا انکشاف، اور اس میں کوئی حقیقت واردہ ہو نہ ہو، زیادہ فکشن ہوتا ہے، زیادہ فکشن ہوتا ہے، لیکن معنی تو ہیں. ایک لفظ تھا، کون سا لفظ تھا؟ کن. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تو کیا ہوا؟ اس کا جب مظاہرہ ہوا تو کیا ہوا؟ کائنات بن گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کائنات میں ایک شہر بھی بن گیا. ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ یہ لفظ ان کے مظاہرے میں شہر بن گیا. پھر کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر کہیں غائب ہو گیا، پھر اگر فرض کیجیے یہاں غائب ہوا تو وہاں ظاہر ہو گیا. گردوں نے ہزار رقص ڈالے ہیں عظیم. آسمان نے، قدرت نے، مشیت نے، فطرت نے ہزاروں رقص ڈالے ہیں. پھر کیا ہوا ان رقصوں کا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ میں خاک ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خاک سے میں پھر بن گیا. اب کتنے بندے پیدا ہو گئے آپ کے؟ آدم سے لے کے اب تک کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہی نہیں ہو رہا جو صبح؟ میرے خیال ہے آج کے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ کل سے ہم کتاب شروع کریں گے.